قرآن کی سردار آیت: جو بندہ عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے ولی کہتے ہیں وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں چھوٹی سی اور بہت پیاری قرآن کی آیت: جو شخص عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش اور راضی ہوتا ہے، اس گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، عصر کا وقت وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت ایک گھڑی ایسی ہے جس میں ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو جو قرآن کی یہ آیت پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا، جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے ہی اس کی وہ دعا قبول ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ ساری کی ساری نمازیں اہم ہیں، سب کو وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ نمازوں کی فضیلت و اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک نماز عصر ہے۔ ناظرین، آج ہم اس نماز کی فضیلت و اہمیت کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ شریعت اسلامیہ نے عصر کی نماز کو بیچ والی نماز کہا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے مداوت کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی محافظت کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، نیز اسے ترک کر دینے پر عمل کے برباد ہونے اور نیکیوں کے ضائع ہونے کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عصر کی نماز کی حفاظت اور اس پر مداوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عصر کے فوائد۔ عصر کی نماز کی کافی فضیلت ہے۔ عصر کی نماز کی محافظت کرنا دخول جنت کا سبب ہے۔ عصر کی نماز نہ پڑھنے والے کے لیے سخت وعید ہے۔ عصر کی نماز ہی بیچ والی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 238۔ ترجمہ: نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹیوں پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی اور پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر جریر نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130۔ اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ آقا علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا۔ یہ آقا علیہ السلام کی آخری وصیت تھی جو آپ نے اپنی امت کو فرمائی۔ اس بات سے بھی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ موت و حیات کی کشمکش میں بھی آقا علیہ السلام نے نماز کا ذکر کیا ہے اور امت کو نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت و فضیلت کو سمجھیں گے، اور خصوصاً نماز عصر کی اہمیت و فضیلت اور اسے چھوڑنے کے نقصانات کو سمجھیں گے۔ نماز کی اہمیت قرآن کی روشنی میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 1 سے 5۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو دیا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیز وہ آپ کی طرف نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 277۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہوں گے،
اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا کہ پھر کون سا؟ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ان کاموں کے متعلق بیان کیا، اور اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہتا تو آپ جواب دیتے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز چھوڑنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا اور فرمایا، جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی پوری طرح حفاظت نہ کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات، اور ایسا آدمی قارون، فرعون، ہامون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے اور مسلمان آدمی اس کے لیے اچھی طرح سے وضو کرے، پھر اس میں انتہائی خشوع و خضوع اختیار کرے اور اس میں رکوع مکمل اطمینان سے کرے، تو وہ نماز اس کے لیے پہلے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، بشرط یہ کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ فضیلت قیامت تک کے لیے ہے۔ علامہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بصرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے۔ ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے ان سے عرض کی، ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تو عصر پڑھ لو۔ ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھ لی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ زرد پڑھ کر شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہو کر اس نماز کی 4 ٹھونکے مار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر سے روکا اور جنگ میں مشغول کیے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہر تکلیف و آزمائش اور خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اسی لیے پریشانیوں اور مصائب کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے آسرا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے، اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے
نے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارک میں انسان کو مختلف پیراؤں اور انداز میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی امید دلائی گئی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اور وہ یہ صفت ہے کہ جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کی مظہر ہے، اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 156۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ اسی طرح شرعی احکامات میں بھی رحمت کی صفت کو نمایاں حیثیت دی ہے۔ ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں، قرآن پاک نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا اور نہ کوئی مطلب اس درجہ اس کے صفات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو 300 سے زائد ہوں گے۔ اگر وہ تمام مقامات بھی شامل کر لیے جائیں جہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا لیکن ان کا تعلق رحمت ہی ہے، مثلاً ربوبیت، مغفرت، رفت، کرم، حلم، عفو وغیرہ، تو پھر یہ تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کہا جا سکتا ہے قرآن اول سے آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمت الہی کا پیام ہے، الکتاب۔ اس کی رحمت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اسی لیے کہ یہ اس خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت گناہگار ہیں، وہ کیسے نماز کے لیے مسجد جائیں اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ یاد رہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے اور اس طرح کے خیالات کے ذریعے شیطان ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکنا چاہتا ہے، اسی لیے ان خیالات کو جھٹک کر فوراً اللہ کے حضور سجدہ کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں بڑے سے بڑے گناہگار کو، حتیٰ کہ خدا کو نہ ماننے والوں کو بھی اس رحمت کی امید دلا کر خدا کے قریب ہو جانے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ خدا کی طرف لوٹ آنے پر پچھلے تمام گناہ معاف کر دینے کی نوید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تم اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی امید بھری آیت کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اپنا بندہ کہا ہے، اور چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، صرف ایک دو گناہ کرنے والا نہیں بلکہ گناہوں کی حد پار کر دینے والے کو بھی اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے۔ سب کو یہ امید دلائی ہے کہ تم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ تمام گناہ بخش دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو اس کے عرش کے پاس رکھی ہوئی ہے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو سزا دے کر نہیں بلکہ انہیں معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنی رحمت کی کتنی امید دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے، بندہ رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس سے برتاؤ کرے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں رحمت الہی کا حقدار بننے کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ جو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا خدا اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ چند مستحقین رحمت درج ذیل ہیں: اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 132۔ قرآن پر عمل کرنے والے، سورۃ الانعام آیت نمبر 155۔ قرآن کی تلاوت کو بغور سننے والے، سورۃ الاعراف 204۔ توبہ و استغفار کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، صبر کرنے والے، احسان کرنے والے، صلح کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، منکر سے روکنے والے، درگزر کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے۔ اسی لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بھی اپنے اندر رحم کرنے کی صفت پیدا کریں تاکہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد جو آپ نے آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں۔ آیت الکرسی جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور رفعت والی آیت ہے اور اس بلندی اور برتری کا سبب
سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، ان کی کبریائی بڑائی صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن و انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور بھر کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اسی لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی سورۃ بقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو منظر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے اس آیت کو پڑھنے کے فائدے جان لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے، اے ابو منظر، علم کی روشنی مبارک ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا، نماز کا تو کہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، روزے کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا، قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کر دینا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے، آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے، 310 سے کچھ زیادہ، اور ایک جم غفیر تھا، اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ میں ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے گی اس گھر سے شیطان نکل جائے گا، تو وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ 21 بار جو اس آیت کو عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا تو اللہ اسے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے مالدار کر دے
دے گا، کیونکہ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ کا اسم اعظم ہے، تو اس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے وہ فوراً قبول ہوگی۔ تو جب آپ اس بابرکت وقت میں نماز عصر کے بعد اس آیت کو 21 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق دیں گے اور جو بھی مانگے گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا۔ ناظرین، آیت الکرسی ایک بار میں پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں کہ جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ میرے اس وظیفے کے ساتھ ویڈیو میں دہراتے ہوئے پڑھ لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ آپ زندہ اور قائم رکھنے والا، اور اسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے؟ اور وہ بے شک اس کے حکم کے سب جانتا ہے، جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں اسی کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ ناظرین، یہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی، جسے آپ نے نماز عصر کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، ہماری تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا کرے گا، ہماری تمام دلی خواہشوں کو پورا کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور ہمیں اس آیت کے طفیل شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور دشمنوں کے وار سے ہمیشہ محفوظ فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔